بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ سے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ مہوش ابھی 5 سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی کہ باپ ماں کو بری طرح سے مارا کرتا تھا۔ مہوش کی ماں اپنے شوہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن مہوش کو چھوڑ کر اس عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی۔ مہوش جو پہلے ماں کی گود میں سویا کرتی تھی، اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ مہوش 6 سال کی تھی، ابھی باپ نے دوسری شادی کر لی۔ مہوش پہ قیامت گرنا باقی تھی۔ چھوٹی سی مہوش ننھے منھے ہاتھ سے اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا پتہ تھا۔ چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتہ تھا کہ ماں کہاں گئی ہے۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، لیکن ستیلی ماں ستیلی ہی ہوتی ہے۔ عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا تھا، لیکن عورت کا ایسا روپ کہ روح بھی کانپ اٹھے۔ مہوش کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا اور نہ ہی کپڑے پہننا، ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھی۔ باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا، اس کو بیٹی یاد بھی نہ رہی۔ حال لاوارث کی طرح گھر میں پڑی رہتی، سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی۔ جب ماں زندہ تھی تو مہوش کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی، دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی۔ اب چھوٹی سی معصوم مہوش صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی، کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پر پڑی سو جاتی، زمین پر پڑی رہتی۔ باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی باہوں میں مدہوش رہتا۔ مہوش کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی، مجھے کھانا دو، مجھے دودھ بھی دو۔ وہ ستیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ دیتی اور کہتی، جا وہاں بیٹھ کر کھا لے۔ مہوش کھانا کھاتی، پھر دودھ کی ضد کرتی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ ماں اب نہیں ہے جو سینے سے لگا لے گی۔ ایک دن مہوش رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ مجھے دودھ گرم کر کے کپ میں ڈال دو۔ ستیلی ماں ٹی وی پر گانے سن رہی تھی۔ مہوش نے پھر کہا تو وہ غصے میں آئی اور کہا کہ نہیں ہے دودھ، دفع ہو جا۔ مہوش نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ جب ماں زندہ تھی اور اگر کوئی بات نہ مانتی تو مہوش ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی۔ اس بار اس نے ستیلی ماں کو مارا ہی تھا۔ ستیلی ماں نے زوردار تھپڑ مہوش کو مار دیا۔ مہوش دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کو کیا پتا تھا اب وہ برداشت کرنے والی ماں نہیں ہے۔ مہوش کو ہوش آیا، وہ وہیں پڑی ہوئی تھی۔ اب اس کو ستیلی ماں سے ڈر لگنے لگا۔ مہوش کو بخار ہو چکا تھا، وہ بخار سے بے حال تھی۔ شام کو مہوش کو باپ نے دیکھا تو مہوش کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مہوش نے باپ سے کہا، پاپا مجھے یہ گندی آنٹی مارتی ہے۔ باپ نے کہا، تم بات مان لیا کرو، نہ ضد کیا کرو۔ اب مہوش 10 سال کی تھی، وہ اتنا ڈرتی تھی ستیلی ماں سے کہ آواز تک نہ نکلتی۔ گھر کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، سب کچھ 10 سال مہوش کے ذمہ تھا۔ باپ کام کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ مہوش ستیلی ماں کے رحم کرم پر تھی۔ مہوش روتی تھی۔ ایک دن ستیلی ماں نے کہا، مہوش میرے کپڑے استری کر دو۔ مہوش بکھرے ہوئے بال، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، اس کو اپنی ہوش کہاں تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو 3 جگہ سے جلا لیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، درد سے بے حال تھی۔ لیکن ستیلی ماں کا ڈر بھی تھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ قمیص جل گئی۔ ماں کو پتہ چلا تو اس نے تھپڑ مار مار کے مہوش کا برا حال کر دیا۔ ستیلی ماں غصے سے کہنے لگی، کتی خود تو مر گئی لیکن تجھ کو چھوڑ گئی، میرے سر پہ بوجھ، تو بھی مر گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مہوش کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہتا تھا کہ میری بچی بس کر دو، کام سے تھک گئی ہوگی۔ ستیلی ماں سے 2 بچے ہوئے تھے جو مہوش کے ستیلے بہن بھائی تھے۔ مہوش ان کے ساتھ کھیل لیتی تو کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ 15 سال کی ہوئی تو ستیلے بہن بھائی سکول جانے لگے۔ مہوش دیکھتی ان کو ماں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی، کھانا کھلاتی، سینے سے لگاتی۔ باپ نے تو کہا تھا کہ مہوش کو بھی سکول داخل کروا دینا، مگر ستیلی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مہوش کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس پر پیسے لگانا فضول ہے۔ مہوش بہت رویا کرتی کہ امی جان آپ زندہ ہوتی تو میں بھی سکول جایا کرتی، میں بھی تیرے سینے سے لگتی۔ ماں میرے نخرے اٹھاتی، وہ آنسو صاف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی۔ اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی اس کی۔ 2 سال بعد باپ بیرون ملک سے واپس آیا۔ سب بچے بہت خوش تھے، مہوش بھی بہت خوش تھی۔ باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن مہوش کو نہ لگایا۔ باپ کے دل میں بھی اب مہوش کے لیے پیار نہیں تھا، کیونکہ ستیلی ماں نے اس کے دل میں بھی نفرت پیدا کر دی۔ کبھی کہتی یہ بھولی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، جبکہ مہوش بالکل ٹھیک تھی اور سمجھدار بھی۔ مہوش نے اس دن پرانے سے کپڑے جو عید پر پہنتی تھی
باپ کی خوشی میں پہنے تھے، لیکن باپ نے ایک نظر محبت کی مہوش کی طرف نہ دیکھا۔ مہوش خاموش دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آیا تھا۔ مہوش بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہوں گے۔ سب کا باری باری سامان نکلا، یہ بیٹی کی ڈول، یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم۔ مہوش خاموش تھی کہ شاید اب میرا نام بھی لیا جائے، لیکن اس کو سوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لگاؤ۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ بے جان سا جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتی۔ مہوش ماں کی یادوں میں زندہ تھی۔ اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی، شکایتیں کیا کرتی۔ کمرے میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو، بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ ماں کی چوڑیاں سینے سے لگا کر چوم رہی تھی اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ مہوش 22 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن مہوش گلی میں سے کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں نے الزام لگا دیا یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے۔ مہوش نے قسمیں دیں، لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی۔ اس نے مہوش کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ مہوش چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کہنے لگی یہ بدچلن ہے۔ مہوش آج ٹوٹ گئی۔ محلے والے خاموشی سے دیکھتے رہے، کسی نے بھی مہوش کا ساتھ نہ دیا۔ مہوش کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا کیا قصور تھا، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا، مجھے پیدا کر کے مر گئی، دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی۔ روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تجھ سے کوئی بات نہیں کرنی، ناراض ہوں تم سے۔ جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں گے تو وہ منا لے گا۔ ایک دن بیرونی ملک سے ایک فون آیا۔ سوتیلی ماں نے اٹھایا اور بتایا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ دن بعد پاکستان واپس آ جائیں گے۔ سوتیلی ماں بیان کر کے رونے لگی۔ کچھ دن بعد باپ گھر واپس آ گیا۔ چھت پر کام کرتے ہوئے نیچے گر گئے، اس لیے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بس ایک زندہ لاش تھے۔ اب مہوش نے باپ کی ایسی حالت دیکھی تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، گھر میں بھوک کا عذاب ہونے لگا۔ سوتیلی ماں کو کچھ نہ سوج رہا تھا۔ ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری سوتیلی بیٹی ابھی جوان ہے، تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے، ایک خاندان ہے، ان کا بیٹا اندھا ہے، ان سے 2 لاکھ دلا دیتی ہوں، اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کر دو۔ سوتیلی ماں نے سوچا سودا تو فائدے کا ہے۔ سوتیلی ماں نے لڑکے والوں سے پیسے لے کر رشتہ کر دیا اور 10 دن بعد شادی طے کر دی۔ مہوش نے پوچھا لڑکا کون ہے؟ سوتیلی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہے، بس چپ رہو، تم شادی سے ایک دن پہلے مہوش کو پتہ چلا کہ اس کا ہونے والا شوہر اندھا ہے اور سوتیلی ماں نے اسے بیچا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا اللہ مجھ پر ظلم نہ ڈھا، میں اب تھک چکی ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم کر، میں خودکشی کر لوں گی۔ شادی کا دن آ گیا۔ مہوش اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ باپ چارپائی پر پڑا تھا۔ مہوش باپ کے پاس گئی، باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر میں بارات آ گئی، نکاح ہوا اور مہوش ان کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ مہوش کا شوہر نابینا تھا، لیکن بہت ہی اچھا شخص تھا۔ کچھ دن بعد وہ تیار ہو کر کہیں جانے لگے کہ اچانک مہوش کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ مہوش زور زور سے رونے لگی اور خود کو بد نصیب کہنے لگی۔ مہوش کے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ تھے، انہوں نے اسے چپ کروایا اور تسلی بھی دی، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے مہوش کا نکاح اپنے دوسرے بیٹے جواد جو بینک میں مینیجر تھا اس کے ساتھ کر دیا۔ جواد بھی بہت نیک دل انسان تھا، چونکہ مہوش پڑھے لکھی نہیں تھی، لیکن زندگی بھر کے دکھ درد نے اسے میچور اور سمجھدار بنا دیا۔ مہوش کا اب اپنا گھر تھا، گاڑی تھی، خوشیاں تھی، بہت چاہنے والا شوہر تھا۔ ایک دن مہوش باپ کے گھر گئی تو دیکھا کہ باپ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے، ماں گھر پر نہیں۔ گھر کا برا حال ہے، باپ ہل بھی نہ سکتا تھا، نجاست سے کپڑے گندے ہو چکے تھے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ مہوش رونے لگی، باپ کا ماتھا چوم کر کہنے لگی بابا میں آپ کی محبت کو ایک نظر کو ترس گئی تھی، آپ دونوں کی ضد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی۔ آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ کر چلی گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا۔ بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ جواد پاس کھڑا تھا، اس نے مہوش کو دلاسا دیا۔ جواد نے مہوش کے ساتھ مل کر باپ کو نہلایا، بال سوارے، نئے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا۔ اتنے میں سوتیلی ماں آ گئی جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرتی تھی اور بچوں کو پال رہی تھی۔ مہوش روتے ہوئے کہنے لگی سوچو ماں، تمہاری بیٹی کی یا بیٹی کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی سوتیلی ماں ہو، اس پر مجھ جیسے ظلم ڈھائے جائیں۔ سوتیلی ماں چیخ چیخ کر رونے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ مہوش وہاں سے چلی گئی۔
اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والی میاں بیوی، اس کہانی کو پڑھ کر کچھ سیکھ لو۔ اگر غیرت زندہ ہے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ بس ظلم کرنے والوں، اپنی باری کا انتظار کرو۔